اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو قصہ کہانی چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا سلام۔ شاہی دربار سجا ہوا تھا۔ وزیر مشیر اپنی اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق بادشاہ کے دائیں بائیں کرینے سے جمی کرسیوں پر براجمان تھے۔ شاہی خدام دبے قدموں ادھر سے ادھر پھر رہے تھے۔ بادشاہ سلامت گاؤ تکیوں پر بائیں کہنی ٹکائے داہنے ہاتھ میں شاہی پیچوان کی نئے تھامے درباری امور سر انجام دے رہے تھے۔ مختلف کردہ و ناکردہ جرائم میں ملوث قیدی ان کے سامنے پیش کیے جاتے اور وہ قاضی کے فیصلے کا انتظار کیے بنا خود ہی سزا سناتے جاتے۔ مجرموں میں ایک مفلوق الحال غریب الدیار قیدی بھی تھا جو بیچارہ آٹا کمانے پردیس آیا تھا، مگر یہاں ایک سنگین نوعیت کے جرم کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اسے بادشاہ سلامت کے روبرو پیش کیا گیا اور فرد جرم سنائے گئے۔ بادشاہ نے جرم کی سنگینی کے پیش نظر اسے سزائے موت دینے کا فرمان جاری کیا۔ غیر مقامی ہونے کے سبب زبان سے ناواقفیت کی بنا پر قیدی کو پہلے تو حالات کی سنگینی کا احساس نہیں ہوا، تاہم جب اہلکاروں نے اسے بازو سے تھاما اور حقارت آمیز انداز میں باہر کی جانب گھسیٹا تو اسے احساس ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اہلکاروں کی سرد مہری دیکھ کر اس کی چھٹی حس بھانپ گئی کہ ہو نہ ہو اس کی زندگی پر مہر اختتام ثبت کر دی گئی ہے۔ مایوسی نے اسے اہلکاروں کی مانند چہار اطراف سے گھیر لیا اور وہ اپنی مادری زبان میں براہ راست بادشاہ سلامت ہی کو مغلظات بکنے لگا۔ بچپن سے آج تک اس نے جتنے بھی گفتنی و ناگفتنی القاب سنے تھے وہ تمام القاب بادشاہ سلامت کی شان میں پیش کرنے لگا۔ جوش دشنام میں وہ ہوش کھو بیٹھا اور بادشاہ کی محرمات تک کا رشتہ پلید جانوروں سے جوڑنے لگا۔ بقول شیخ سعدی، انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے تو زبان دراز ہو جاتا ہے۔ جیسے بلی جائے مفر نہ پائے تو گھیرنے والے پر ہی حملہ کر بیٹھتی ہے۔ بادشاہ سلامت امور مملکت، معاشیات و اقتصادیات میں تو خوب طاق تھے، تاہم لسانیات کے معاملے میں کورے تھے۔ وہ کچھ دیر تو اس کی چیں چیں غور سے سنتے رہے کہ شاید کوئی لفظ پلے پڑ جائے، مگر جب کچھ سمجھ میں نہ آیا اور قیدی کی آواز اور جوش بڑھتے ہی رہے تو انہوں نے وزراء سے دریافت کیا۔ اس موقع پر اسے ایسی کون سی ضروری بات یاد آ گئی کہ یہ اتنے زور و شور سے چلا رہا ہے۔ شاہی مزاج ایسا ہی ہوتا ہے، وہ مظلوم کو چیخیں چلانے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ایک فرشتہ صفت وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ مسکین رحم کی درخواست کر رہا ہے اور آیت پڑھ رہا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ ترجمہ: وہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو ان کا دل موم ہو گیا اور انہوں نے فیصلہ بدلتے ہوئے قیدی کی جان بخش دی۔ دربار میں ایک اور وزیر بھی موجود تھا جو لگائی بجائی میں طاق اور فتنہ برپا کرنے والی عورتوں کو بھی مات دیتا تھا۔ اس نے مسند سے اٹھ کر بادشاہ سلامت کو تعظیم دی اور کہا، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں ذل الہی، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم دربار میں بھی دروغ گوئی سے کام لیں۔ فی الوقت ہم دربار عالیہ میں عالم پناہ کے روبرو ہیں، نہ کہ گھر میں اپنی زوجہ کے۔ در حقیقت یہ قیدی آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور آپ کو ایسی پیچیدہ گالیوں سے نواز رہا ہے جو ہم نے کبھی سنی نہ پڑھی۔ مجھے تو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ اس نے باقاعدہ شرمانے کی اداکاری بھی کی، جسے سب درباریوں نے خوب سراہا۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہوگا اور حکم دیا، اس گستاخ کی اتنی جرأت کہ یہ ہمیں گالی دے، وہ بھی غیر ملکی زبان میں، اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور پہلے اس زبان دراز زبان کاٹو اور پھر سولی پر لٹکا دو، قیدی کو نہ کہ زبان کو۔ البتہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں مذکور ہے کہ بادشاہ سلامت دوسرے وزیر کی بات سن کر کبیدہ خاطر ہوئے اور اسے مخاطب کرتے ہوئے فہمیشی لہجے میں فرمایا، تم تو عجب نامعقول ناسمجھ انسان ہو گیا۔ بالفرض پہلے والے وزیر نے دروغ گوئی کی، تب بھی وہ مجھے تمہاری حق گوئی کی بنسبت زیادہ پسند آئی۔ اس کا جھوٹ سراسر مصلحت آمیز تھا، جبکہ تمہارا سچ فتنے فساد پر مبنی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں یعنی مصلحت آمیز جھوٹ فتنہ انگیز سچ سے بہتر ہے، لہٰذا ہم اس قیدی کی سزا معاف کرتے ہیں اور تمہیں بطور سزا 2 ماہ کے لیے شاہی مطبخ میں روٹیاں گننے کی ذمہ داری سپرد کرتے ہیں۔ یہ قصہ بیان فرما کر شیخ بطور نصیحت فرماتے ہیں کہ جس شخص کو دربار میں اثر و رسوخ حاصل ہو اور اس کے کہے پر بادشاہ عمل کرتا ہو، اسے خیر کے سوا کوئی کلام نہیں کرنا چاہیے۔ حاکم کے کان ہوتے ہیں، آنکھیں نہیں، اس نے مشیروں کی تجاویز پر ہی عمل کرنا ہوتا ہے، لہٰذا مشیران مملکت کو چاہیے کہ نیک بات کریں۔ فریدوں بادشاہ کے محل پر مکتوب تھا، دنیا کسی کے پاس نہیں رکتی، لہٰذا نیکیاں کرتا رہے اور بے ثبات دنیا پر بھروسہ مت کر، جب فرشتہ اجل آتا ہے تو زمین اور تخت پر مرنا برابر ہو جاتا ہے۔ سبق نمبر 1، حکام بالا کو لان تان کرنے سے قبل تسلی کر لے کہ حکومت میں آپ کے خیر خواہ موجود ہوں جو آپ کو حاکم کے عتاب سے بچا لیں، بصورت دیگر 1 چپ 100 سکھ۔ نمبر 2، ڈپلومیسی پرانے وقتوں میں بھی سچ پر فوقیت رکھتی تھی اور آج بھی۔ سبق نمبر 3، کوشش کریں کہ اگر سنگین جرم سرزد ہو گیا ہو تو وہ اعلیٰ عدالتوں تک پہنچنے سے قبل تھانے یا چھوٹی عدالتوں میں ہی ختم ہو جائے۔ سبق نمبر 4، کسی کے دل میں فوری جگہ بنانی ہو تو مخاطب کی مادری زبان میں گفتگو شروع کر دیں، مادری زبان سے اس کی انسیت آپ کے حق میں اس کا دل نرم کر دے گی، لہٰذا اپنی مادری زبان کے ساتھ دوسروں کی مادری زبان بھی سیکھ لینی چاہیے، کم از کم اتنی تو ضرور سیکھ لینی چاہیے کہ اس زبان میں بھیک ہی مانگ سکیں۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی حکایت آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کے ذوق کی ترجمانی کرتی ہیں تو ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔